مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے. شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ. چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو، ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا، آپ کو سناؤں. سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو پروردگار ہمارے گناہ بخشتے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرتے، وتوفنا مع الابرار، اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی، ہمیں وہ سب کچھ دیجو. انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے، اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے. تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے. اب اس کا جواب سنیے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے. تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی، کدھر سے آ جائے گی؟ بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت صرف مردوں تو نہیں کی، عورتوں نے بھی کی. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی، ایک جوڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ. شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا. وقاتلوا وقتلوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے. تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے. قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے، اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا. کیا کن تھی؟ مرہم پٹی ان کے ذمے، آخر جنگ میں زخمی ہوں گے، آئیں گے، کوئی مرد اس میں لگیں گے تو ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی. پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے. تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں. سنیے دوبارہ الفاظ. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے. واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے. دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی. لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے. انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے، مساوی ہے.
اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر، عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اسے عربی